بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم معظم مکرم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ اور آپ کو دوبارہ اس سیشن میں وہیں سے ہم انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلے ہاف میں چھوڑی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاصیتیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت والی آیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس کے کچھ افادات بزرگوں نے، علماء کرام نے لکھے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے جو اساتذہ بزرگ اولیاء اللہ جن کی خدمت میں ہم رہے، ہمیں انہوں نے اجازت دی، لیکن ہر عام مسلمان انشاءاللہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس نعمت سے مستفید ہو اور اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرے، ناجائز کے لیے نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو علماء کرام مشائخ نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے، پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ اور بعض جو ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف اللہ، لفظ اللہ، اسم الجلالہ، اللہ تعالیٰ کا جو نام نامی ہے، اس کی اتنی افادیت ہے کہ اگر کسی کو پانی پر پڑھ کر کے دم کریں یا الرحمن یا الرحیم، تو فرمایا کہ اس کا اثر ان کے اوپر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، یعنی خیر کا اثر، اچھا اثر، برا اثر نہیں۔ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا اور خیر اور ہدایت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے، اور جتنی اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنی جو دوسری چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں اس میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مثال کے طور پر گھروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ناچاتیاں ہو جاتی ہیں، اور یا گھروں کے اندر جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یا گھروں میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات، رنجشیں، اور آپس میں بغض و حسد، کینہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے افادات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک عمل بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا پکائیں اور چائے بنائیں، دودھ گرم کریں، پانی ڈالیں، اس پر شرط یہ ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں ہوں، تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بات نہیں وضو نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر کے، 5 مرتبہ پڑھ کر کے، جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں، اور سارے گھر والے اس کو کھائیں۔ سارے گھر والے، اللہ تعالیٰ جتنے شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس کو زائل کر دیتے ہیں، جتنے بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، جتنے گھروں کے اندر ناچاتیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے برکت سے اس کو ختم کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ہدایت
نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً وہ لوگ جن کے اوپر جنات کا اثر پڑتا ہے، جنات کا دورہ پڑتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنات کا کوئی اثر ہو، اس کے لیے تو انتہائی مفید ہے کہ پانی پر 3 مرتبہ دم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک گھونٹ پلا دیں، انشاءاللہ وہ ہوش میں آئیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ یا پھر دوسرے ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تیل پر یا لکوڈ پر پڑیں جس میں نقصان نہ ہو، جیسے زیتون کا جو میڈیکل سٹور سے جو تیل ملتا ہے، آئل ملتا ہے، اس کے اوپر پڑھ کر کے ایک قطرہ اس کو جس کے اوپر مثال کے طور پر جنات کا اثر ہو، ایک قطرہ جو ہے کان میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اس سب سے بہتر پانی میں پلا دیں، تو جیسے ہی پانی نیچے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے، اس کے فائدے سے جو ہے اس انسان کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہوتی ہے، بچہ روتا ہے بہت زیادہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز پر پڑھ کر کے اس کو وہ پانی پر، دودھ پر پڑھ کر کے جو ہے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جن کو جو ہے دوسرے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے اسقاط وغیرہ کا خطرہ ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنے آپ پر دم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام بھی کریں بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلیں بسم اللہ پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ حفاظت کی نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ جو ہے برکت کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اور کھانے کی شروع میں جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانے میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ بھی ہے، خواہ ہمیں لاجیکلی عقلی طور پر یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، whether we understand or not, but what is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we follow that because there are so many hidden benefit in all that، کیونکہ اس میں کتنی پوشیدہ فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ بیان کیے، کچھ نہیں بھی کیے، تو اس میں برکتیں ہیں اور خیر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اسی طرح بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کو بخار آتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے وہ پیے، اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بلکہ صرف علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طلب اور جستجو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان بار بار پڑھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، یا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یاد رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے محترم سامعین و ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اتنا آسان ہے کہ ہر ایک انسان کر سکتا ہے۔ Everyone can do it. You know, the virtues as Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it's within the ability of everyone. Even children can do it. بڑے بھی چھوٹے بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ایسا کلمہ، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی آیت ہے کہ ہمارے ہر جو ایمان والا ہے اس کے زبان عام پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ جو ہے
عرض کرنا تھا، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی افادات سے جو ہے اس کی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی فضیلتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ آتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور جہاں یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں اور خیر رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نعمت عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام عطا کیا گیا، تو فرمایا کہ اس کو لے کر کے ایک خاص فرشتہ لے کر کے آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو یہ جو نور عطا کیا گیا ہے، جو اس کو پڑھے گا آپ کے امتی، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور اور روشنی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے نور اور روشنی اور ہدایت کا سبب ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ کے بڑے ہونے کا، فضیلت کا، اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کے ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا واجب یا فرض یا ضروری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی، اور اسی لیے کئی ائمہ نے اس حدیث کو اپنے فیس والیو پہ لیا ہے کہ واقعی نہیں ہوتی، کئی نے اس کو واجب و ضروری قرار دیا ہے، تفصیل کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی اہمیت والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 7 مضامین بیان کی ہیں جو کہ پورے قرآن کریم میں، یا پورے قرآن کریم کا جتنا احاطہ ہے، جتنا مضمون ہے، جتنے مضامین ہیں، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی شان اور بڑائی بیان کرنے کا طریقہ بندے کو بتایا ہے، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام المسئلہ ہے، جس میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، دعا بھی ہے اس میں، اور فرمایا کہ جو انسان سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دعا کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، اور دوسری حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، سبحان اللہ۔ پھر علماء کرام نے سال ہا سال محنتیں اور ان کی افادات اور خاصیتیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے اس کو اپنے وہ کیا، معلومات کی، تجارب کیے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے، اس طریقے سے پڑھا جائے، اتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ تو خود کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز، پیارے، محبوب، نواسے، ساری امت کے محبوب، فرمایا وہ بیمار ہو گئے اور بہت شدید بیمار ہو گئے، تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام، جیسے اس کا ایک نام ہے الفاتحہ، دا اوپنر، کھولنے والی، جو کہ اللہ